صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. ہم احد کا باب پڑھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں سیرت میں. اور احد کو ذکر کرتے ہوئے ہم اس بات پہ پہنچے کہ حضور علیہ السلام کو بہت بری طرح زخمی کیا گیا اور تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ کا چہرہ بھی لہو لہان تھا اور آپ کا ماتھا بھی پھٹ کے اس میں سے بھی خون نکل رہا تھا. آپ کے یہ دو دانت بھی اس کے اندر بھی وہ کڑیاں چلی گئیں، اس کے بھی زخم لگ گئے. تو حضرت جب گڑھے میں گرے ہوئے تھے تو حضرت کو سب سے پہلے جنہوں نے اس گڑھے میں سے نکالا ہے، اٹھایا ہے، بے ہوش سے جب ہوش آ گئی بے ہوشی کے بعد، وہ حضرت طلحہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. روایات مختلف ہیں، بعض میں حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑا اور حضرت علی نے پیچھے سے سہارا دیا، اور بعض میں ہے کہ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ نے پیچھے سے سہارا دیا اور حضور کو گڑھے میں سے باہر نکالا اور واپس کھڑا کیا. اب آپ زخموں کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے اور نقاہت بہت زیادہ ہو گئی تھی مستقل خون بہنے کی وجہ سے، اس لیے آپ پھر کھڑے نہیں ہوئے، پھر آپ بیٹھ گئے. یہ جو بیٹھنے والی جگہ ہے یا یہ جو گڑھا ہے جہاں آپ آ کے گرے ہیں، اس کا نقشہ اگر آپ سمجھیں تو پیچھے احد ہے، سامنے میدان ہے، اور سب سے آگے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور وہ جب پیچھے سے خالد کا حملہ ہوا اور آگے سے بھی کافر واپس لوٹ آئے اور دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں آ گئے، تو اب حضور ہلکا ہلکا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آگے والی جگہ سے فرنٹ سے آپ پیچھے آنا شروع ہو گئے. جب آپ پیچھے آئے ہیں اس دوران بہت سارے صحابہ نے آپ پہ جانے قربان کی. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بھائی یہ جو میری طرف حملہ ہو رہا ہے اس کو کون روکے گا، جنت میں میرا ساتھی. تو اس وقت 7 انصاری تھے رضی اللہ عنہم، حارث بن سما، سہیل بن حنیف، عاصم بن ثابت، بڑے بڑے صحابہ جنگجو قسم، ایک ایک کر کے سب نے جان دے. اور آپ پیچھے ہٹتے جا رہے اور صحابہ آپ کو بچاتے جا رہے. اس دوران آپ پہ جب حملہ ہوتا تھا آپ آگے سے اس کو روکتے تھے اور صحابہ آپ کے دفاع میں آگے کھڑے تھے، وہ صحابہ پہ حملہ ہونے نہیں دیتے، حضور پہ حملہ ہونے نہیں دیتے اور پوری طرح بچانے کی کوشش کرتے رہے اور آپ پیچھے ہٹتے رہے. جب یہ گڑھے پہ آ کے آپ گرے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اب واپسی جب کی ہے ہوش آنے کے بعد، تو اب آپ آگے کو نہیں گئے کیونکہ آگے اب وہ حملہ کرتے کرتے پیچھے دھکیل کے لے آئے. اب آپ نے، اور ادھر سے خالد حملہ آور ہے، وہ بھی لشکر پہ چڑھائی کر رہے، تو آپ نے اب یہ دیکھا کہ میں ادھر نہیں نکل سکتا کیونکہ ادھر سے خالد ہے، سامنے بھی نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ سارے ہماری طرف متوجہ ہیں، تو آپ نے ہلکا ہلکا سا دائیں طرف سے رکھنا شروع کیا. اس دوران جب حملہ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے جو ان کو دور کرے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے. تو صحابہ اس میں جانے دیتے تھے. صحابہ کو تو یہ بات ایسے تھی جیسے سعد بن ابی وقاص نے کہا نا، ہمیں شہادت یوں موت یوں پسند ہے اللہ کی راہ میں جیسے تمہیں شراب پسند ہے. تو جیسے ان کو کوئی شراب کی دعوت دے اور وہ اس کی طرف لگے، وہ اس طرح جاتے تھے. تب آپ نے دائیں طرف جانا شروع کیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا، اور جب پیچھے سے کافر آتے تھے حملہ کرنے کے لیے تو وہ آپ کو بٹھاتے تھے اور واپس موڑ کے ان پہ حملہ کرتے تھے اور ان کو ہٹاتے تھے اور واپس بھگاتے تھے. یہ حضرت طلحہ کر رہے تھے سارا کام اکیلے.
اور کمال یہ ہے، میں حیران ہوا رات پڑھ کے کہ حضرت طلحہ اپنی ٹانگ سے لنگڑے تھے. یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی بات، عجیب بات ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ آپ کو اٹھانے کی برکت سے ان کی ٹانگ کا لنگڑا پن ختم ہو گیا. تو وہ بھگاتے تھے. جب وہ بھگا کے واپس آتے تھے تو آپ فرماتے تھے اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت واجب. اور ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو طلحہ. یہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں. ابو طلحہ یہ ان کی تیر اندازی بڑی مشہور بھی تھی اور بہت ماہر قسم کے تیر انداز تھے، نشانہ بڑا پکا تھا. تو یہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے دفاع میں تھے، تیروں سے بھگاتے تھے، رکھ رکھ کے نشانے لگا رہے تھے کافروں. تو آپ کے پاس سے جب کوئی صحابی گزرتا تھا جس کے پاس تیر ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے اپنے ترکش کو، وہ ترکش ہوتا ہے تیروں کا ایک چھوٹا سا برتن یا پیچھے لٹکا ہوتا ہے جس میں تیر ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے اپنے ترکش کو ابو طلحہ کے لیے الٹا جاؤ، یہ تیر ابو طلحہ کو دے دو. اس دن حضرت ابو طلحہ نے 3 کمانیں توڑ دی اسی تیر اندازی میں. اور آپ وہ جب تیر لگاتے تھے نا تو ڈھال بھی تھی ان کے پاس، تو وہ ڈھال میں سے نکل کے دیکھتے تھے کہ تیر نشانے پہ لگا یا نہیں لگا. تو جب وہ اس کے یوں دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے بی ابی انت و امی لا تشرف علی القوم یصیبک سهم من سهام القوم. ابو طلحہ اٹھ کے گردن اٹھا کے نہ دیکھو، تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو کہ کہیں کوئی قوم کا آتا تیر تمہیں نہ لگ جائے. حالانکہ خود زخمی تھے اور ابو طلحہ کا اتنا خیال تھا. ایک موقع میں آپ نے فرمایا گردن اٹھا کے نہ دیکھو، میری گردن تیری گردن پہ قربان ہو جائے. ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، یہ بھی آپ کے دفاع میں تیر چلا رہے تھے. تو یہ جب تیر پھینکتے تھے آپ فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد اور تیر پھینکو تیرے پہ میرے ماں باپ قربان. اس کیفیت میں آپ سرکتے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت طلحہ آپ کو اٹھا کے جا رہے ہیں. جب آپ بالکل میدان سے ایک طرف میں نکل گئے تو اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں تاکہ میں پورے مجمع کو دیکھ سکوں، کیونکہ قیادت ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں سے سارے لوگ نظر آئیں. لیکن آپ میں اتنی نقاہت تھی، اتنا ذوق تھا کہ آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ نہیں سکے، یا وہ جو چٹان تھی آپ اس کو کراس نہیں کر سکے یا اس کے اوپر نہیں چڑھ سکے. اور جسم پہ 2 زرہیں بھی تھیں، لوہے کا لباس اور ڈبل پہنا ہوا تھا. تو حضرت طلحہ نے ایک دم اپنی کمر کو یوں کیا اور کہا رسول اللہ میری پشت پہ سوار. اللہ نے ان حضرات کو بڑے بڑے موقع دیے. تو حضرت طلحہ کی پشت پہ آپ سوار ہوئے اور پھر حضرت طلحہ نے اوپر چڑھنا شروع کیا اور کافی اوپر تک آپ کو لے کے گئے. جب پیچھے سے مجمع آتا تھا تو آپ کو بٹھاتے تھے اور تیروں سے ان کو ہٹاتے تھے. اس لیے حضرت طلحہ کو نا احد کے دن کا مین آف دی میچ کہا جاتا ہے. سیرت اگر آپ پڑھو گے تو مین آف دی میچ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحابہ جب احد کو یاد کرتے تھے، جب بھی احد کی بات ہوئی بعد میں صحابہ کہتے تھے کان ذلک الیوم کلہ لطلحہ، وہ سارے کا سارا دن تو طلحہ نے ہی لے لیا، اس دن تو سارا کام کیا ہی طلحہ نے. تو جب وہ پہاڑ پہ لے کے آپ کو ایک محفوظ جگہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہ بھی فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت واجب کر لی. تو انہوں نے آپ کو بٹھایا. اب میدان میں حضور کا وجود نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کافر شک میں ہے کہ پتہ نہیں ہم نے محمد کو نعوذ باللہ
قتل کر دیا ہے یا ابھی نہیں کیا ہے. یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ قتل ہو چکے ہیں, یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ نہیں ابھی زندہ ہے. تو جب آپ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے تو کافروں نے واپس اپنی واپسی کی تیاری شروع کر دی. سواریاں سیدھی کرنا شروع کر دی, اسلحہ سمیٹنا شروع کر دیا. ان کے ہتھے جو کسی کی کمان آئی, جو کسی کی تلوار آئی, جس کے ہاتھ جو آیا وہ سمیٹنا شروع کر دیا. کچھ کافروں نے مسلمانوں کی جو لاشیں گری ہوئی تھیں, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی, ان کا مسئلہ کرنا شروع. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں ناک کان کاٹنا, اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی شریک ہیں. اور وہ اس کام میں لگ گئے کہ مسلمانوں کے ناک کان, جتنی لاشیں پڑی تھیں ان کے ناک کان کاٹنے لگ گئے. اور انہی مسئلہ کرنے والوں میں ہندہ بنت عتبہ ہے, جو ابو سفیان کی بیگم ہے. عتبہ کو بدر میں حضرت حمزہ نے شہید قتل کیا, حضرت حمزہ خود اس میدان میں شہید ہوئے. تو ہندہ اپنے باپ کے بدلے کے لیے حضرت حمزہ کی نعش کو ڈھونڈ رہی. وہ حضرت حمزہ ان کو کہیں پڑے ہوئے ملے تو اس نے حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹے, اور شرمگاہوں کے اعضاء کو بھی وہ کاٹتے تھے مسلے میں, اور اس کا ایک ہار بنا کے وہ گلے میں ڈالتے تھے. اور ہندہ نے جب وہ اپنے گلے میں ڈالا تو اپنے جو زیور پہنا ہوا تھا وہ اتار کے خوشی میں وحشی کو دیا کہ تو نے حمزہ کو میرے باپ کے بدلے قتل کیا. اور حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا, لیکن وہ اندر نہیں لے جا سکی, نگل نہیں سکی, تو اس کو واپس اگل دیا. آپ علیہ السلام اوپر صحابہ کے ساتھ ایک محفوظ مقام پہ اب موجود ہیں, اور صحابہ آپ کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں اور واپس جمع ہو رہے ہیں. ایک صحابیہ ہیں ام ایمن, میں ان کا تعارف پہلے کروا چکا ہوں, رضی اللہ عنہ, مشہور صحابیہ, بڑی خاتون تھی, بڑی عمر کی. یہ پیچھے مدینہ میں تھی. ان کو اطلاع ملی کہ حضور شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح کی بجائے شکست ہو گئی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کی ایک جماعت نکل کے بدر سے, احد سے, جب حضور کی شہادت کی خبر اڑی, وہ مدینہ واپس چلے گئے تھے, یہ سوچ کے کہ اب لڑ کے ہم نے کیا کرنا. یہ جب مدینہ پہنچے تو ام ایمن ان کو ملی. کہا تم کدھر آئے ہو؟ وہ کہا حضور شہید ہو گئے اس لیے ہم واپس آ گئے. تو ام ایمن بڑی خاتون تھی, کہنے لگی اپنی تلواریں مجھے پکڑاؤ, جاؤ ہمارے چرخوں پہ جا کے بیٹھو, جا کے چرخہ کاٹو, تمہارا کام لڑنا نہیں ہے. صحابہ کو انہوں نے جوش دلایا کہ تم ادھر کدھر آئے ہو, واپس جاؤ لڑو جا کے اللہ کے بندے. تو صحابہ کو یہ واپس لے کے احد میں پہنچی, اور انہوں نے جتنے زخمی تھے ان کو پانی پلانا شروع کیا. حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہما, یہ دو صحابیاں ہیں, یہ شہیدوں کو اور زخمیوں کو پانی پلا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پانی پلا رہی تھی. بہت سارے قصے ہیں, اس کو ہم تفصیلاً نہیں ذکر کر سکتے. تو انہوں نے بھی, ام ایمن نے بھی پہنچ کے زخمیوں کو ڈھونڈ کے پانی پلانا شروع کیا. تو ایک کافر ہے حبان ابن القرفہ, اس نے نا حضرت ام ایمن کا نشانہ لے کے ایک تیر مارا, تو حضرت ام ایمن کو لگا اور وہ گری زخمی ہو کے, اور ان کا سطر کھل گیا. سطر کھلا تو اس نے ایک زور سے کہکا لگایا, ہنسا کے دیکھو میں نے اس کا کیا کیا. آپ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہے, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اس کا. تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا, سعد اس کا بدلہ لو. تو انہوں نے ترکش دیکھا, وہ خالی ہو گئی. تو آپ کے قریب ایک تیر گرا ہوا تھا جس کا پھل اوپر سے ٹوٹ گیا تھا, تو پیچھے صرف اس کا وہ ڈنڈا تھا اور اس کے پر تھے, آگے جو پھل لگا ہوا ہوتا ہے جو جا کے پھاڑتا ہے یا زخمی کرتا ہے, وہ پھل اس کا نہیں تھا. آپ نے وہی پکڑ کے سعد کو دیا, سعد اس سے تیر چلاؤ. تو کہا رسول اللہ اس کا تو آگے پھل نہیں. آپ نے کہا چلاؤ. تو حضرت سعد نے نشانہ لے کے اس کا حبان کا, اس کو وہ تیر مارا, اس کے وہ سیدھا یہاں گلے میں لگا اور پار ہو گیا, اور وہ گرا.
جیسے ہی وہ گرا تو اس کی تہبند بھی کھل گئی اور اس کا بھی پردہ ننگا ہو گیا. تو اس پہ حضور نے پھر کہکا لگا اور آپ نے فرمایا استقاد لها سعد، ام ایمن کا بدلہ سعد نے لے لیا. اور پھر آپ نے حضرت سعد کو دعا دی، اجاب اللہ دعا، اللہ تیری زندگی کی دعائیں قبول کر. تو پھر حضرت سعد کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا تھا. زندگی بھر فرماتے تھے میں نے جتنی دعائیں کی ہیں میری ساری قبول ہوئی. اللہ اکبر. ابو سفیان تلاش کرتے 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 پہاڑ کے قریب پہنچ گیا. اس نے اوپر تو یہ نہ چڑھ سکا کیونکہ اوپر صحابہ تھے، اوپر چڑھنے بھی کس نے دینا تھا. اس نے نیچے سے آواز لگائی افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اوپر مجمع لگا ہوا ہے اس میں محمد ہیں. تو آپ نے سب کو اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو. تو پھر اس نے کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس مجمع میں ہے. تو آپ نے پھر اشارہ فرمایا خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے. تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو اس نے پھر کہا افی القوم ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر قوم میں اس مجمع میں موجود ہے. تو آپ نے اشارہ فرمایا، کوئی جواب نہ دے. تو سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا. تو اس نے پکار کے کہا اما ہؤلاء فقد کفیتم، یہ جو میں نے نام لیے جہاں تک ان کی بات ہے تو ان کا کام ہو چکا، ان میں سے اب کوئی نہیں بچا. تو حضرت عمر سے پھر نہ برداشت نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اوپر سے آواز لگائی اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے. لقد ابقى الله ما يسوءك ويخزيك، اللہ نے ابھی تیری رسوائی کا سامان رکھا ہوا ہے، ہم ابھی زندہ ہیں. تو اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل. حبل ایک بت تھا جس کی پوجا کرتے تھے، عزا اور حبل یہ دو بڑے بت تھے. تو اس نے کہا اعلو حبل، جیسے ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں. تو اس نے اپنے بت کا، اپنے خدا کا نام لے کے کہا اعلو حبل. تو آپ نے فرمایا الا تجیبونہ، جو آپ کے قریب لوگ تھے، آپ فرمایا اس کا جواب نہیں دو گے؟ تو نے کہا رسول اللہ بماذا نجیبہ، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کہو اللہ اعلی و اجل. حبل بڑا بت نہیں ہے، اللہ بڑی ذات ہے، بڑے مرتبے والی ہے، بڑی بلند ذات ہے. پھر اس نے ایک اور نعرہ لگایا، پھر آپ نے اس کا جواب دلوایا. تو پھر اس نے حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا یا عمر، عمر نیچے آؤ، میری بات سنو. تو آپ نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا جاؤ اس کی بات سن کے کیا کہتا ہے. تو حضرت عمر نیچے آئے. تو اس نے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا محمد زندہ ہے یا وہ شہید ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ انہ لحی یستمع کلامک، ابھی زندہ ہے، وہ تیری بات بھی سن رہے ہیں، تیری بات اوپر جا رہی ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میری قوم نے تمہیں مارا ہے اور پھر تمہارا مسلح بھی کیا ہے. مسلح وہ جو ناک کان کاٹتا ہے. تو مارنے پہ تو میں راضی ہوں لیکن مسلح کرنے پہ میں راضی نہیں ہوں. والحرب سجال بیننا، یہ جنگ ہمارے درمیان چلتی رہے گی. بدر میں تم جیتے تھے، احد میں آج ہم جیتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک موقع آئے گا جب ہم تمہیں دیکھیں گے. تو اس نے کہا موعدنا وموعدکم فی العام المقبل البدر، اس نے کہا بدر میں اگلے سال ہم دوبارہ رکھ لیتے ہیں ایک مقابلہ، اگلے سال آ جاؤ پھر. تو حضرت عمر کو حضور نے اوپر سے آواز دی کہ اس کو کہو کہ بالکل ہم تیار ہیں، ہم بدر میں تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے پھر آئیں گے. اتنی دیر میں نا آپ کا خون نہیں رک رہا تھا. مالک بن سنان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ تو شاید اتنے مشہور نہیں ہیں. ان کے بیٹے ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، ان کی روایتیں سنتے رہتے ہیں. ان کے یہ والد ہیں مالک بن سنان. انہوں نے نا آپ کے ان زخموں کے اوپر لا کے اپنا منہ رکھا اور سارا خون چاٹ گئے.
تو آپ نے فرمایا مال یا مالک مجھ جاؤ، اس کی کلی کرو، نکالو اس کو منہ سے، تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ لا امجہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا خون ہے، اللہ کی قسم یہ میں کبھی بھی نہیں تھوکوں گا۔ اور یہ کہہ کے وہ آگے مجمع میں نکل گئے لڑنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے کسی زندہ جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ، کیونکہ نبی کا خون جب اندر چلا گیا تو اب جہنم تو اس میں حرام ہو گیا، اب تو اس نے جنت میں جانا، دو ہی ٹھکانے ہیں، یہ جہنم ہے جنت ہے، جہنم حرام کر لی تھے، پیچھے جنت ہی بچ گئی۔ تو آپ کا نا وہ خون بہت بہ رہا تھا، صحابہ بار بار اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں سے پانی تلاش کر کے لائے تو وہ پانی تھوڑا گدلا تھا، صاف نہیں تھا، تو انہوں نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو پیوں گا نہیں، اس سے میرے زخم صاف کرو۔ تو اس پانی سے آپ کے زخم دھوئے، کچھ پانی سر پہ بھی ڈالا، پھر آپ نے اسی سے وضو کیا۔ جنگ احد میں اس صورتحال میں آپ نے ظہر کی نماز بیٹھ کے پڑھی، بلکہ جماعت کروائی اور صحابہ نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اہتمام دیکھو، نماز کا اہتمام دیکھو۔ تو حضرت فاطمہ اور کچھ عورتوں کو ام ایمن اپنے ساتھ مدینہ سے لے کے آئی تھی، وہ بھی تلاش کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے آپ کے زخم کو دھونے کی کوشش کی پانی سے، لیکن وہ رکا نہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور اس کو پھاڑا، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو ٹاٹ کا کوئی ٹکڑا مل گیا، اس کو انہوں نے جلایا اور اس کی راکھ بنائی، اور وہ راکھ آپ کے زخموں کے اوپر ڈالی، ماتھے پہ جو زخم لگا تھا اس پہ بھی اور جو یہاں لگے تھے اس پہ بھی وہ راکھ ڈالی، اس راکھ کے ذریعے زخم کا علاج کیا۔ اس کو کیا وہ بطور کیا کہتے ہو آپ، آئنمنٹ کہتے ہیں، ہاں، جو زخموں کی ٹیوب کی طرح، جب ہم اب ٹیوبیں لگاتے ہیں، اس زمانے میں ٹیوبیں ہوتی نہیں تھی، تو وہ راکھ سے اس زخم کا علاج کیا۔ اس راکھ کے ڈالنے کے بعد یہ زخم بند ہوا اور اس کا خون نکلنا بند ہوا۔ باقی وقت کو ہم اگلے جمعے پہ کریں گے۔ اس روایت سے علماء نے بہت سے مسائل نکالے ہیں، سب کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، دو چار باتیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے دوا کے طور پہ وہ راکھ ڈالی۔ اس سے علماء نے بتایا ہے کہ علاج کرنا بھی بیماری کا سنت ہے، جیسے علاج کیا گیا۔ اور دوسرا، علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ فرماتے چھوڑو اس زخم کو، بہتے رہنے دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کریں گے انشاءاللہ یہ رک جائے گا۔ نہیں، آپ نے ایسے نہیں کیا۔ توکل کی حدود آپ جانتے تھے۔ مولوی صاحب اللہ کو منگو آپ پہ ہر شے سدھی ہو جائے گی، اس کے لیے سبب اختیار کرنے پڑتے ہیں، کرتے اللہ ہی ہے لیکن سبب کے درجوں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے اس سے علاج کروایا ہے۔ اور تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اور امت کو یہ سبق دیا کہ نبی باوجود نبی ہونے کے تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے۔ اس کو بھی تکلیف آتی ہے، اس کو بھی بیماریاں آتی ہیں، اس کو بھی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ اس لیے جب پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے، تحمل کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کی قضا پہ راضی رہنا ہے۔ اگر حضور کو زخم نہ لگتا تو یہ سبق ہمیں کیسے ملتا؟ مولوی صاحب کو تعویذ دو، ساڑھے بچے بڑے بیمار ہیں، آپ بھی کوئی تعویذ لے کے اپنا زخم ٹھیک کر لیتے۔ کچھ لوگ ہیں نا وہ دم درود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دم کر دو تو بس ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں جڑا مولوی دم کر لے وہ مولوی ٹھیک ہے، جڑے مولوی دم نہیں آتا وہ صحیح پورا مولوی نہیں۔ ہمارے ہاں دو چیزیں مشہور ہیں، جو مولوی خواب کی تعبیر دے اور جو مولوی دم درود کر دے، وہ کہتے ہیں اے صحیح مولوی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے علاج کروایا ہے اور آپ پہ تکلیف آئی ہے، ایسے ہی جب کسی پہ تکلیف آئے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پہ راضی رہنا ہے اور اس کے علاج کی کوئی صورت اختیار کرنی ہے۔ اور چوتھی بات علماء نے یہ بتائی کہ اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا
کہ جیسے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے معجزے دیکھ کے ان کو خدا سمجھ لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا بنا بیٹھے، ایسے یہ امت کہیں اپنے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھے، اس لیے نبی پہ کبھی کبھی تکلیف بھی آتی ہے۔ اگر نبی خدا ہوتا تو پھر ہر تکلیف سے پاک ہوتا، جیسے نبی پہ۔ اور ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ ابو سفیان نے آ کے جو نعرہ لگایا افی القوم محمد، قوم میں محمد موجود ہے، تو آپ نے خاموش کروا دیا کہ جواب نہیں دینا۔ تو اس نے اگلا سوال خود ہی کیا، ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، پھر اس سے اگلا سوال کیا، ابن خطاب موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی اس پوزیشن کو سمجھتے تھے کہ یہ تین لوگ ایسے ہیں جن پہ پورا اسلام کھڑا ہے، اگر ان تینوں میں سے ایک بھی ہلے گا تو پورے اسلام میں ایک باری پریشانی ہو جائے گی۔ اور ترتیب بھی وہ جانتے تھے کہ حضور کے بعد اگر کوئی بڑا بندہ ہے تو ابو بکر ہے، تو اس نے کہا محمد کے بعد ابن قحافہ ہے، تو انہوں نے کہا، آپ نے خاموش کروا دیا۔ تو اس کو یہ پتا تھا کہ حضور کے بعد جو بڑا آدمی امت میں ہے وہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد جو بڑا آدمی ہے وہ عمر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہی وہ تین مین ستون ہیں جس پہ ساری بلڈنگ کھڑی ہے، اس لیے اگر یہ ہلیں گے تو ساری بلڈنگ ہل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اپنے دین کو سیکھ کے، اپنے عقیدوں کو سیکھ کے، صحابہ والے جذبات کے ساتھ، صحابہ والے احساسات کے ساتھ زندگی گزارنا اور اللہ کے حکموں پہ مر مٹنا، یہ احد کا مین سبق ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان پہ رہو گے تو ہم تمہارا جھنڈا اوپر رکھیں گے، اور ہم تمہیں فتح دے کے رکھیں گے، اور ہم تمہیں کامیابیوں سے نوازتے رہیں گے، اور اگر تم ایمان پہ نہیں رہو گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی احد کا کچھ حصہ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے، سنت ادا کریں گے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.